جی السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ قائد اعظم کے موقف سے اگر اختلاف کیا جائے، ان کے رائے سے اگر اختلاف کیا جائے اسرائیل کے معاملے پہ، تو یہ کوئی کفر نہیں ہے۔ یہ بات فرمائی ہمارے نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے ہمارے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، نگراں وزیر اعظم صاحب، ان کی توجہ ہر معاملے پہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ دنیا میں آپ کو مختلف جگہوں پہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، امریکہ میں بھی جا کے یہ اسرائیل کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جو اصل کام یہ کروانے آئے ہیں، جو الیکشنز یہ کروانے آئے ہیں، اس پہ ان کی کتنی توجہ ہے، اس حوالے سے ان کے اوپر کتنی تنقید ہو رہی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بیٹھ کے اس طرح کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، انٹیلیجنٹ جو لوگ ہیں، جو انٹیلیجنسیا ہے وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کے جتنے عقل مند لوگ ہیں، اگر وہ کسی چیز پہ اتفاق کر لیں تو قائد اعظم کی رائے سے انکار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی رائے سے ایک ڈیفرنٹ رائے بھی اپنائی جا سکتی ہے۔ چلیں بالکل مان لیا جی، یہ جمہوریت ہے، یہ کوئی کفر تو نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے، آپ ایک نئی رائے لے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ جن لوگوں نے کاکڑ صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنایا، اور میرا اشارہ پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب ہے، ان کی بھی کوئی اسی قسم کی رائے تھی۔ شاید وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ اگر ہم نے آئین پہ عمل نہ کیا تو یہ کوئی کفر تو نہیں ہے، آئین ہی ہے، کوئی الہامی کتاب تو نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے، پھر ہم نے دیکھا کہ باقی جو کچھ وہ کرتے رہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ اس چیز پہ متفق ہو جائے تو بہتر ہوتا کہ وہی پارلیمنٹ، جس پارلیمنٹ کے اندر راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور جو برملا یہ کہتے تھے کہ جی میری مرضی سے نگراں وزیر اعظم آئے گا، یعنی کاکڑ صاحب بھی پھر انہی کی مرضی سے آئے تھے، تو وہی پارلیمنٹ اس پہ بھی کوئی فیصلہ کر جاتی تو بڑا اچھا تھا۔ باقی قائد اعظم کا جو اس پہ موقف تھا وہ اصولی موقف تھا، اور وہ موقف ہے جو پاکستان کی میجورٹی عوام اس موقف کو آج بھی تسلیم کرتی ہے۔ لیکن ماضی قریب میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ کاکڑ صاحب نے پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ ملا دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکن آڈینس ہے ان کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ ہمیں ایسے ہی دیکھیں جیسے اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ تعلق ہے، پاکستان جو ہے وہ چائنا کا اسرائیل ہے۔ نہیں جی، پاکستان کسی کا کوئی اسرائیل نہیں ہے۔ اسرائیل وہ ہے جس نے دوسرے ممالک کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو وہ نہتے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے۔ کیا پاکستان جو ہے کوئی غاصب ریاست ہے؟ کیا پاکستان نے کسی اور جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ کیا پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے سامنے کھڑا ہے، یا پھر پاکستان 70 سال سے یہ جنگ لڑ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہوں؟ تو یہ کہنا، امریکیوں کو یہ سمجھانا کہ ہم چین کے اسرائیل ہیں، کیونکہ جس طریقے سے آپ کی حکومت اسرائیل کے ہر جائز و ناجائز کام کی حمایت کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، انہوں نے جو فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس میں ان کی سہولت کاری کرتی ہے، تو شاید خدا نہ خواستہ چائنا بھی ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ نہیں، پاکستان ایک دستور کے مطابق چلتا ہے، ریاست پاکستان مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ریاست پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے۔ وہ اسرائیل نہیں ہے کسی کا بھی، وہ پاکستان ہے۔ دوسری بات، پھر کاکڑ صاحب جو ہے ہر جگہ پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ادھر ایک تعیناتی ٹھیک نہیں ہوئی، ادھر وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، ہم نے اس کا بھی نوٹس لے لیا ہے۔ ان کی جو کابینہ ہے وہ یوں لائن بنا کے ہر مسئلے کے اوپر بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، ایون کہ کرکٹ تک کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ذکا اشرف صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی پی سی بی کے اندر ایک کنٹروورشل تعیناتی ہو گئی تھی سلمان بٹ صاحب کی، کیونکہ وہ میچ فکسنگ وغیرہ میں خدا نخواستہ کہیں پہ ملوث تھے، تو لہٰذا پھر وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا، ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ لیکن جس گروپ سے وہ مل رہے تھے، ذکا اشرف صاحب کے ساتھ چیف سلیکٹر وہاب ریاض صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ وہاب ریاض ہیں جو پنجاب کی نگراں حکومت کے اندر وزیر ہیں، وہ حکومت جو آئین کے مطابق 3 مہینے کے لیے آئی تھی، جس کو آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے 3 مہینے میں انتخابات کروانے اور جانا ہے، اور وہ وہاب ریاض آج چیف سلیکٹر بن گئے۔ کیا وہ ایک متنازع تعیناتی نہیں ہے کہ اس حکومت کا وہ حصہ ہیں جن کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگ رہے ہیں، جو انتخابات جنہوں نے وقت کے تحت نہیں کروائے، لیکن یہ چیز ان کو نظر نہیں آئی؟ شاید وہ یہ بھی یہاں پہ بھی ان کی یہی سوچ ہو کہ اگر ایک حکومت، نگراں حکومت 3 مہینے کے لیے آئی تھی اور 13 مہینے بیٹھی رہے گی تو یہ کوئی کفر تو نہیں ہے نا۔ شاید ادھر بھی ان کا یہی موقف ہو۔ اینی وے، تعیناتیوں کی بات کی جائے، چیزوں کو آگے لے جانے کی بات کی جائے، تو اب الیکشنز کس نے کروانے ہیں؟ کروانے تو نگراں حکومت نے ہیں، ان کا جتنا کردار ہے وہ ہم نے دیکھ لیا اس سارے عرصے کے دوران۔
پھر ریٹرننگ آفیسرز کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب جو آپ کی انتظامیہ ہے وہی الیکشنز کروائے گی. جس طرح لاہور کی ڈی سی صاحبہ ہیں وہ 13-14 جو حلقے ہیں وہاں پہ وہ ریٹرننگ آفیسر ہوں گی, کہیں پہ جو دوسرے ڈی سی صاحبان یا دیگر افسران ہیں وہ ہوں گے. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو وہ افسران ہیں جو نگران دور حکومت کے دوران, پی ڈی ایم کی دور حکومت کے دوران ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے رہیں, ہمارے خلاف ایم پی اوز کے آرڈر جاری کرتے رہیں. یہ تو صاف اور شفاف الیکشنز کروا نہیں سکتے. اس مسئلے کو لے کے وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے. پھر لاہور ہائی کورٹ سے اب اس کے حوالے سے ایک فیصلہ بھی آ گیا. یہ جو پٹیشن ہے یہ چیئرمین تحریک انصاف یا پھر کہا جا جسے کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی پٹیشن لے کے گئے تھے ابو ذر سلمان نیازی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ پیش کیا اور اب اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ جناب جو آپ ریٹرننگ آفیسرز وغیرہ تعینات کر رہے تھے اس معاملے کو روک دیں اور لارجر بینچ بنے گا. اس کے اوپر مختلف اعتراضات ہو رہے ہیں. کیا اس کی وجہ سے الیکشنز میں کسی قسم کا ڈیلے ہو سکتا ہے؟ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے یہ جو پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں اور اس کے نتیجے میں اب آر اوز کا جو معاملہ ہے وہ ایک طرح سے لگتا ہے ایسے کہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. آر اوز وغیرہ کی ٹریننگ وغیرہ بھی ہونی تھی, تو کیا وجہ بنی آپ اس موقع کے اوپر کیوں عدالت میں چلے گئے؟ ایک الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں. دیکھیں اطہر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو قانونی پوزیشن بتا دوں. جو الیکشن ایکٹ کا 2017 کا سیکشن 52 ہے وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آر او جو ہیں وہ الیکشن پروگرام سے ایٹ لیسٹ 2 مہینے پہلے اپوائنٹ کرنے ہیں. 60 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے. یہ کیا سو رہے تھے؟ انہوں نے الیکشن آر اوز اپوائنٹ نہیں کیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ کی جوڈیشری نے منع کیا ہے. بالکل غلط بات ہے. میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا ہے. 31 جولائی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لیٹر لکھا لاہور ہائی کورٹ کو کہ ہمیں آر اوز چاہیے جوڈیشری سے. تو لاہور ہائی کورٹ نے 19 اگست کو رپلائی کیا کہ ہم آپ کی ریکویسٹ کنسیڈر کرتے ہیں, ذرا ہمیں الیکشن اسکیجول وغیرہ ساری چیزیں آپ پرووائڈ کریں. تو الیکشن کمیشن کے بعد سو گیا, انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا اور پھر کہہ دیا کہ جی ہمیں تو جوڈیشری سے آر او آ ہی نہیں رہے. بالکل حقیقت کے برعکس انہوں نے بات کی. اور ابھی ہمیں پتہ لگا تھوڑے دن پہلے کہ یہ آر اوز جو ہیں یہ بیوروکریسی سے آ رہے ہیں, ایگزیکٹو برانچ سے آ رہے ہیں. ان کے اوپر آپ کو کیا اعتراض ہے جو ایگزیکٹو برانچ سے آ رہے ہیں؟ یہ کوالیفائڈ افسران ہیں, پاکستان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, تو اس پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی خدمات انجام دے رہے ہیں. بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ جو لاہور کی ڈی سی ہے, آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, انہوں نے میرے خیال سے دنیا میں ریکارڈ سیٹ کیا ہے کہ سب سے زیادہ این پی اوز کے آرڈر ایشو کیے ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے, پریشانی کی بات یہ ہے, بلکہ برکہ خیز بات یہ ہے کہ سارے کے سارے جو این پی اوز ایشو ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف ایشو ہوئے ہیں اور یا ان کے ووٹرز اور سپورٹرز. یہ آپ کے شیر عبد المروت صاحب ابھی 4 گھنٹے پہلے کا اس کا وکٹم ہے, اور پھر ختیجہ شاہ, اور یہی آپ کی جو ڈپٹی کمشنر ہے لاہور کی, ان کو الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ کیا ہے کہ لاہور کی 14 کانسٹیچوئنسیز ان کے انڈر الیکشن ہوگا. اب ایک انٹرم گورنمنٹ کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹس ہمارے خلاف ہیں, انفارمیشن منسٹرز کی. پرائم منسٹر کہتا ہے آپ کا کہ عمران خان کے علاوہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا ہے. ایف آئی آرز ہے, اینٹی کرپشن ہے, ہر چیز پنجاب حکومت نے بالکل ابیوز آف پاور کیا ہے, ہر قسم کی غلط. ٹھیک ہے, ایک تو ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو آپ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر لے کے گئے اور لاہور ہائی کورٹ کا جو حکم نامہ آیا ہے اس میں پیرا نمبر 5 میں معزز عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ شکوے شکایتیں جو آپ کی جماعت کو ہیں یا پھر جس جماعت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کافی حد تک جائز ہیں. کیا کہا اس حوالے سے عدالت نے, کیا کہا ہے؟ بالکل پیرا 5 اور 6 میں لکھ دیا ہے, عدالت نے ایڈمٹ کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں پرووائڈ کی جا رہی, بلکہ فیلڈ ہی نہیں ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ یہ سارے ڈی سیز آپ نے ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کر لیے ایک ضلع کے, اور یہی تو ہمارے خلاف ایم پی او ایشوز کر رہے ہیں, یہی پولیٹکس ایف آئی آر پہ بھگت رہے ہیں اس کی ساری ایف آئی آر. تو کیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کی آرٹیکل 218 میں آئینی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہم نے کہا یہ جو اگر آپ کی بات عدالت مان لیتی ہے, اب لارجر بینچ بن رہا ہے, تو کیا اس کی وجہ سے جو انتخابات کا انعقاد ہے وہ کوئی کھٹائی میں تو نہیں پڑ سکتا؟ پھر انتخابات وقت پہ ہوں گے, اور دوسرے اگر نئے آر اوز کا کیا جاتا ہے کہ جناب جوڈیشری سے آر اوز ہوں گے تو پھر ان کی
ٹریننگ وغیرہ میں وہ سارا معاملہ کتنا ٹائم لے گا؟ دیکھیں کوئی ٹائم نہیں لگے گا، یہ 2 دن میں میکسیمم پٹیشن ختم ہو جائے گی لارجر بینچ میں. ہم تو ایون سنڈے کو بھی آرگیو کرنے کو تیار ہیں، سیٹرڈے کو بھی تیار ہیں. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انڈیپینڈنٹ آفیسرز جوڈیشل اپوائنٹ ہو، آر اوز کا فنکشن پرفارم کریں. یہ جو پپٹس ہیں ڈپٹی کمشنرز اس حکومت کے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پارٹ ہیں، ان کے نیچے الیکشن نہ ہو، وہ کریڈیبل نہیں ہوگا، فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا، آئینی ذمہ داری کمیشن نہیں ادا کر سکتا. ٹھیک ہے، اور آپ خود دیکھ لیں. جی انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے آپ لوگ یہ اس چیز کے اوپر بالکل کنفرم ہے کہ وقت پہ ہونے چاہیے، اور آپ کی یہ کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کے انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی شکوک و شبہات ہوں؟ لیکن ہم تو پچھلے 1.5 سال سے جنگ اسی چیز کی لڑ رہے ہیں کہ ہم ملک میں الیکشن کیوں نہیں کرا رہے. ان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ہمارا تو فوکس ہی ٹائملی الیکشنز پہ ہے، لیکن ساتھ اس کے فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. انشاءاللہ الیکشن 8 فروری کو ہوگا. ہم پوری کوشش کریں گے اس کیس کو 2 دن کے 3 دن میں ریپ اپ ہو، اور ہم انشاءاللہ ٹائملی الیکشن چاہتے ہیں، اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس چیز پہ کہ الیکشن 1 سیکنڈ بھی آگے جائے. 8 فروری کو ہی الیکشن ہوگا انشاءاللہ، لیکن انڈیپینڈنٹ آر اوز کے تھرو ہوگا جو ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ہیں. اچھا، ویسے یہ جو آر اوز والا معاملہ ہے، اس حوالے سے کیا آپ نے الیکشن کمیشن سے پہلے رابطہ کیا، ان کو کوئی خط لکھا، کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، یا ڈائریکٹ معاملہ آپ کورٹ میں لے گئے؟ دیکھیں ہمارا ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فیصلہ لے دیا تھا. آپ کے سامنے وہ آر اوز کی لسٹ بھی آ چکی تھی، اور یہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہمیں ڈائریکشن دی تھی کہ سارے ہائی کورٹس میں فائل کریں. بلوچستان میں بھی پینڈنگ ہے، سندھ میں بھی پینڈنگ ہے، لاہور میں بھی ہے، اور آپ کے کے پی کے میں بھی پینڈنگ ہے. سب پہ نوٹسز ہو چکے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ان کو روک دیا گیا ہے کہ یہ بیوروکریسی سے جو سول سرونٹس ہیں جو ایک مافیا کو سرو کر رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لوگ چاہیے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. ابوذر سلمان نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک جی. اب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے. علی صاحب، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. السلام علیکم جی. اچھا علی صاحب، ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں خیبر پختونخوا کے اندر کچھ کنونشن وغیرہ بھی ہوئے. اگر یہ کہا جائے کہ شاید پاکستان کا واحد وہ ایریا ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں متحرک نظر آ رہی ہے گراؤنڈ کے اوپر، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے صوبوں میں آپ لوگ کیوں نہیں اتنے متحرک نظر آ رہے جتنے آپ خیبر پختونخوا میں نظر آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے فلسطین پہ ایک بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف بھی، کہ فلسطین میں ظلم روز بروز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اسرائیل جتنا ادھر خون بہا رہا ہے. تمام امت مسلمہ کے لیے ایک سوال ہے، اس نازک لمحے پہ ہم سب نے متحد رہنا ہے، اور ہم سب کی طرف سے پوری امت مسلمہ، لیکن پاکستان کی طرف سے بالخصوص غزہ، فلسطین، ان سب کو ایک میسج آنا چاہیے کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ اکیلے نہیں ہیں، اور ہم کسی بھی صورت میں اس اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جو قائد اعظم کا تھا اسرائیل کے بارے میں. جو شکوک شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، بالکل ہم ان سے ایگری نہیں کرتے. کسی 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں نہ ہم ہیں، نہ تحریک انصاف ہے، نہ پوری قوم ہے. ہم صرف ایک بات کو جانتے ہیں، وہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے جو فرمایا تھا کہ اسرائیل یورپ کی ناجائز اولاد ہے، اور فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق ہی حل ہوگا، تبھی ہم قبول کریں گے. اور دیکھیں، یہ اسی طرح کے جو سلسلے ہیں. اب اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو اللہ کے کرم سے پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور ہر جگہ موجود ہے. صرف اتنا فرق ہے، آپ نے چونکہ اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا کا پوچھا، اور آج پنجاب میں ہمارے وکیل شیر افضل مروت صاحب رہنما بھی ہیں تحریک انصاف کے، جس طرح وہ گرفتار ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پنجاب میں لوگ نہیں ہیں، یا پنجاب میں شاید کریز یہاں سے بھی زیادہ ہو، لیکن بہت سے ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ کسی نہ کسی صورت میں گراؤنڈز پہ موجود رہے. پنجاب میں بدقسمتی سے کچھ لوگ جو ہے وہ جانے سے گیپ بھی پیدا ہوا،
اور کریک ڈاؤن بھی پنجاب میں خیبر پختونخوا کی نسبت جو ہے کافی زیادہ ہوا ہے. ادروائز جیسے ہی تھوڑا سی اپرچونٹی ملے گی آپ دیکھیں گے جتنا لاہور میں کریز ہے, میں تو ظاہر ہے تو لاہور کا ہمیں پتہ ہے, تو کسی صورت میں لاہور جو ہے وہ پشاور سے پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا شیر افضل مروت صاحب کا آپ نے ذکر کیا, خیبر پختونخوا میں وہ کافی ہمیں متحرک نظر آئے, مختلف جگہوں پہ نظر آئے. آپ ہمیں ان کے ساتھ یا آپ اور دیگر جو سینئر لوگ ہیں جو جانے مانے چہرے ہیں جن کو عوام پہچانتی ہے اس طرح سامنے نظر نہیں آ رہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ پارٹی کی کوئی حکمت عملی ہے؟ نہیں, ایک تو کچھ کیسز وغیرہ کے ایشوز بھی ہیں, اس لیے بہت سی لیڈرشپ ہماری جو ہے وہ ابھی الیکشن سے پہلے اپنے آپ کو ایکسٹرا رسک میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے لیے پھر آپ کے پاس آپ کے کینڈیڈیٹس ہی نہ ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی پکڑ دکڑ خیبر پختونخوا میں بھی جاری ہے. ہمارے سابقہ اسپیکر اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہے ابھی تک 3 MPO میں, اور آج مجاہد خان صاحب کی ریلیز ہوئی ہے صدر مردان کی, وہ فلی ان کو دوبارہ اریسٹ نہیں کیا جائے گا. ان کو بڑے ہی بودے قسم کے چارجز میں پورا خیبر پختونخوا لیکن پورا مردان اور بالخصوص پارلیمنٹ ہاؤس جانتا ہے کہ آدمی کتنا ایماندار ہے, اور اس پہ ایسے چارجز لگائے کرپشن کے کہ انسان کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. مجھے یعنی کہ ہی از بین ود می ان پارلیمنٹ سنس 2013 سے پارلیمنٹ میں ہے, اور جب اذان کی آواز آتی تھی وہ خان صاحب کی میٹنگ اور قومی اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کے مسجد میں ہوتے تھے, اور اس کو ایسے عجیب قسم کے چارجز. تو ایسی صورتحال میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ مروت صاحب کو ایک رسپانسبلٹی ملی, اور لوکل لیول پہ ہمارے جو MPA کے کینڈیڈیٹ یا MNA کے کینڈیڈیٹ جن پہ اس طرح کی سچویشن نہیں تھی وہ نکلے. انشاءاللہ پورے ملک میں ہم نکلیں گے, تھوڑا الیکشن کا شیڈیول آ جائے. لیکن ابھی جو ایک صورتحال اور ڈیولپ ہوئی ہے لاہور میں وہ بھی تھوڑی سی اب فکر انگیز ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی بہانہ بنا کے تو الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے. میں یہاں سے ضرور اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کل میرے سے پوچھا گیا, اور آپ شاید یہ سوال کریں گی تو میں مناسب ہوگا خود ہی اس کا جواب دے دوں. کل میرے سے ڈان نیوز پہ بھی سوال ہوا, اور آپ کا بھی اہم پروگرام ہے, اس میں میں عرض کروں گا کہ ہمارے حلقے بندیوں میں بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے, بہت زیادہ پری پول ریگنگ اس کو کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو نام لے دیں, کچھ بھی ہو چاہے جو بھی ہو. تحریک انصاف ایک نقطے پہ کھڑی ہے کہ آپ نے جو بھی حلقہ بندی میں نقصان کیا ہے اس کے خلاف ہم ہیں, اس کے خلاف ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے, اور بھی جو حرکات و سکنات کی جا رہی ہیں, لیکن الیکشن کی ڈیلے کے ہم حق میں نہیں ہیں. چاہے کچھ بھی ہو, الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو آروز کا معاملہ ہے, آپ کی جماعت نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے اپیل کی کہ جناب یہ آروز تبدیل کیے جائیں, جوڈیشری سے آروز لائے جائیں, ریٹرننگ آفیسر. اس پہ بھی یہ الزام لگ رہا ہے کہ اس آخری موقع کے اوپر یہ چیز سامنے لا کے یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے انتخابات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جائیں. ہاں, یہ اہم نقطہ ہے, کیونکہ ایک طرف تو یہ ایشو ایسا ہے کہ جو انتظامیہ ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یوز ہوئی ہے, اور صرف 9 مئی کے بعد نہیں, 9 مئی سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں جس طرح جناب عمران خان صاحب پہ کیسز بنے, ہماری بہت سی لیڈرشپ پہ بنے, ہم سب کے, میرے خلاف, ہمارے اور ساتھیوں کے خلاف جس طرح کیسز جو ہے وہ بنائے گئے. لیکن پھر 9 مئی کے بعد تو بالخصوص بہت ہی زیادہ آن سلاٹ ہوا ہے, اور صرف پنجاب میں نہیں ہوا, آپ نے کراچی دیکھا ہوگا, سندھ میں دیکھا ہوگا, بلوچستان میں دیکھا ہوگا, اور خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے دیکھ لیا. تو اس صورتحال میں ہماری جماعت سمجھتی ہے کہ کسی نہ کسی حد تک اگر آروز کو جوڈیشری سے لیا جائے, جو ماضی میں لیے گئے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں اور 18 میں جوڈیشری سے آروز وغیرہ آئے تھے, تو اس زمانے میں وہاں بھی اعتراض اٹھے تھے, لیکن بہرحال اس سے کم. تو ان حالات میں تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اگر جوڈیشری سے آروز آئیں تو نسبتاً زیادہ اعتماد ہوگا سب کو, کیونکہ ایگزیکٹو کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ آبویسلی حلقہ بندیوں کا آپ نے ذکر کیا, ووٹر لسٹوں کا ذکر ہوتا ہے. زرداری صاحب نے اس دن ایک بات کی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے بہت سے افغان شہریوں کو ووٹر لسٹوں میں شامل کیا ہوا ہے, KPK میں, دیگر جگہوں پہ. کیا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے گراؤنڈ پہ, اور اس کے اوپر آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ نہیں, دونوں ایشوز کو مکس نہیں کرنا چاہیے. افغان نیشنل میں سے جو جن کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے ان کا انخلا وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, ایشو ہے. اب زرداری صاحب کے پاس کچھ ہے نہیں کہنے کو. زرداری صاحب کے پاس اب کینڈیڈیٹس تو شاید بے شمار ہوں, لیکن ان کے پاس ووٹر سپورٹر نہیں ہے. سندھ کی میں بات نہیں کر رہا, انٹیریئر سندھ میں ہوگا, لیکن کراچی کو دیکھ لیں, لاہور کو دیکھ لیں, پشاور کو دیکھ لیں, آپ سوات کو دیکھ لیں, کہیں بھی آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی اب وہ صورتحال نہیں ہے. میں بصد احترام زرداری صاحب کو عرض کروں گا کہ آپ یہ سوچئے, اور یہ بات میں جب کر رہا ہوں تو یہ شاید جیالوں کو بڑی تلخ بھی لگے, لیکن ان کو اپنی لیڈرشپ سے پوچھنا ضرور چاہیے کہ آپ یہ دیکھیے
زرداری صاحب کہ وہ پیپلز پارٹی جو مرحوم ضیاء الحق صاحب ختم نہیں کر سکے باوجود اپنی پوری مائٹ کے، اپنی پوری طاقت کے، وہ آپ کے اپنے 5 سالہ دور میں ختم ہو گئی. آپ نے کچھ ایسا کیا نا کہ پیپلز پارٹی لاہور سے اور پشاور سے، اور دیکھیں ایک زمانے میں بی بی شہید چترال سے جیتی تھی اور ایک زمانے میں پشاور سے، دونوں جگہ سے جیتی تھی اور لاہور سے بھی جیتی تھی. ویئر از پیپلز پارٹی ناؤ؟ تو وہ ہم نے کیا ہے عوام کے دلوں سے. یہ الزام تو آپ ہم پہ لگائیں نا کہ ووٹر لسٹ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا، لیکن یہ بتائیں کہ عوام کے دلوں سے کس نے آپ کو نکلوایا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا. اچھا علی محمد صاحب آپ لوگ پچھلے دنوں جا کے مولانا صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور سیاسی ڈائیلاگ پہ آپ یقین رکھتے ہیں. آپ کی شخصیت کا بھی ایک یہ پہلو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، لیکن کچھ آپ کی جماعت کا رویہ ایسا رہا کہ اسی کے اندر ہم نے مختلف جو جماعتوں کے لیڈران ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا کس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ساری جماعتوں سے بات ہوگی، لیکن جو پی ٹی آئی کا رویہ رہا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. آئی پی پی والے بھی یہی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی یہی کہتے ہیں، نون لیگ والے بھی یہی کہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سر کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے رویوں کے اوپر بھی تو نظر ثانی کرنی پڑے گی نا. نہیں غازی صاحب، جہاں تک مولوی صاحب کا تعلق ہے، مولوی صاحب کی تو خوشدامن کی فوتگی تھی، تو وہ ایک غیر سیاسی ملاقات تھی. دعا ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اس کے لیے فاتحہ کے لیے گئے تھے. ہاں یہ ایک بات ہے کہ آزاد شفاف الیکشن کے لیے ایک نقطے پہ آزاد شفاف الیکشن، اس پہ ہم سب کے لیے گفتگو کے لیے تیار تھے اور ہیں. اب اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں جتنی بھی ہیں، میں اب بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہتے ہوئے کہ بالکل گفتگو ہونی چاہیے، میں اس کا بڑا دائی ہوں، لیکن یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کا تقریباً سب کے سب، جماعت اسلامی یا 1-2 کو نکال کے باقی سب اس میں شامل تھے. آپ مجھے بتائیں یہ جو سائفر ہوا، یہ جو ایک رات کے 12 بجے ایک الیکٹڈ حکومت گرائی گئی، اس سے پہلے جس طرح لوگ ایکٹیو ہوئے، جس طرح سندھ ہاؤس یوز ہوا، کیا یہ جمہوریت تھی؟ یعنی کہ یہ لوگ خود کے ڈسے میں ہیں، یہ لوگ خود کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوا، لیکن جب ان کو اپرچونٹی نظر آئی تو ایک الیکٹڈ حکومت کو ایک غیر فطری، غیر جمہوری انداز میں گرانے میں اپنا کندھا دیا. لیکن زرداری صاحب نے جمہوری نہ بنے، نہ میاں صاحب، زرداری صاحب نے سندھ ہاؤس دیا اس غلط عمل کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ عدم اعتماد ایک غیر جمہوری عمل ہے، عدم اعتماد جمہوری عمل ہے، لیکن اس کو اختیار کیسے کیا گیا؟ اور یہ جو سائفر کی کہانیاں ہیں جس پہ خان صاحب کو اور قریشی صاحب کو جو ہے اب رگیدا جا رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کسی باہر کے ملک میں ضرورت ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ یہ کہہ کے اس کو اتارو اور اس کو چڑھاؤ؟ یہ ان کا کام ہے یا ہمارا کام ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہمیں خود مختار ملک نہیں ہے؟ چلیں اچھا، اوبیسلی اب یہ دیکھیں الیکشنز کی طرف سارے معاملات چل رہے ہیں، آپ کی جماعت نے بھی الیکشن لڑنا ہے. ایک تو جو انتخابی نشان ہے آپ کا، اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، آپ کی اپنی لیڈرشپ کر رہی ہے. کیا کوئی ایسا پلان ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ سے وہ انتخابی نشان لے لیا جاتا ہے تو پھر کس طریقے سے آپ الیکشن لڑیں گے؟ قاضی صاحب، سیاسی لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا جواب اس انداز میں سمجھتا ہوں نہ صرف قبل از وقت ہے بلکہ مناسب ہی نہیں ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو یہ تھریٹ ہو کہ آپ سے آپ کا نشان لے لیا جائے گا. وہ جماعت کوئی آج نہیں بنی، وہ جماعت کوئی پروسکرائب نہیں ہے، وہ جماعت کسی غلط کام میں، ملک کے خلاف کسی کام میں انوالو نہیں ہوئی. اس کے اوپر ایک الزام ہے. دیکھیں ایک الزام ہے 9 مئی میں، جن پہ ہے وہ فیس کر رہے ہیں، کچھ ہم جیسے فیس کر کے نکل بھی آئے ہیں. باقی ایک جماعت دیکھیں پورے ملک میں حکومت بنا گئی، سندھ میں اپوزیشن لیڈر، پنجاب میں بنا گئی، پختونخوا میں بنا گئی، بلوچستان میں کولیشن، کشمیر میں، گلگت بلتستان. ایک ایسی جماعت سے اگر آپ انتخابی نشان لیں گے تو آپ ایک جماعت سے انتخابی نشان نہیں لے رہے، آپ اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم سے اس کی ڈیموکریٹک کرنسی، اس کی لیجٹمیسی چھین رہے ہیں. ٹھیک. اچھا دوسری بات سر، اوبیسلی اب انتخابات سے پہلے آپ کو انتخابی مہم بھی شروع کرنی پڑے گی. بہت سارے آپ کے لیڈران روپوش ہیں، ان کو قانونی مسائل ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا. کیا انتخابات سے پہلے وہ لوگ سامنے آ جائیں گے؟ کیا جیلوں سے بھی لوگ انتخابات لڑیں گے؟ جیل سے انتخابات بالکل لڑیں گے اور لڑے جا سکتے ہیں، اور ماضی میں لڑے بھی گئے ہیں. ہم نے جتنا ہو سکتا تھا اپنی لیڈرشپ کو محفوظ رکھا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو سامنے آنا تو ہے. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ضرور ہوگا، لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں ہماری لیڈرشپ اس میں سے نکل آئے گی. جو لوگ پہ کیس سے ہیں اور وہ ابھی سامنا انہیں نہیں کیا، تو وہ جلد ہی آپ کو جیسی شیڈیول اناؤنس ہوگا الیکشن کا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری لیڈرشپ اپنے آپ کو سبمٹ، سارے لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں،
سارے محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ الیکشن سے وہ کسی بھی وجہ سے باہر ہو، اس وجہ سے تھوڑی احتیاط کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بریفلی سر اگر آپ بتا سکیں چند سیکنڈز کے اندر، کیا آنے والے انتخابات جو ان کا جو بھی نتیجہ ہوگا آپ اس کو مانیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو صاف شفاف لگ رہا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ اگر صاف شفاف ہوئے تو مانیں گے، اگر صاف شفاف ہوئے تو مانیں۔ ابھی سے میں کیسے کمٹ کر لوں؟ پر ابھی جو سچویشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے اور آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اس وقت؟ دیکھیے فی الحال تو نہیں لگ رہا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں، جو میں نے بات کی نا ڈائیلاگ کی، جس میں بہت سا ٹائم اور گزر بھی گیا، وہ اس لیے تھا کہ آپ بیٹھیں تاکہ کوئی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، لوگوں کا کوئی اعتماد تو بحال ہو اس سسٹم پہ۔ ٹھیک، علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جوائن کیا آپ نے۔ سنا علی محمد خان صاحب نے اپنی جماعت کا موقف رکھا، الیکشن بھی لڑیں گے، کچھ مسائل ہیں ان کو گراؤنڈ پہ، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں منصور علی خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ منصور صاحب، اب جو پاکستان کی سیاست ہے وہ کس طرف آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ود ریگارڈز ٹو ہمارے جو آنے والے الیکشنز ہیں؟ کون سی جماعت آپ کو کس پوزیشن پہ نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ عطر صاحب۔ دیکھیے میرے خیال میں کل رات کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو اس وقت اسلام آباد اور لاہور کے اندر انتخابات کی ڈیٹس کو لے کے کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، گوسپ ہو رہی ہے کہ کیا یہ الیکشنز اب 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایون دو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کی جانب سے تو واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی 8 فروری کو ہر صورت الیکشنز کروانے، بلکہ اس کے ملتوی کرنے کے بارے میں بات بھی نہ کی جائے، لیکن شک و شبہات ابھی بھی موجود ہیں۔ نواز شریف صاحب نے آج پہلی دفعہ قوم سے خطاب کیا۔ میں اس قوم سے خطاب کے اوپر بھی میرے کچھ تحفظات ہیں، کیونکہ یہ ایک نیا کانسیپٹ جو ہے عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا کہ جی قوم سے خطاب۔ پریس کانفرنسوں کا جو ایک زمانہ ہوتا تھا جس میں کراس کویشچننگ ہوتی تھی، صحافی آپ سے سوال کرتے تھے، جو سوال ہونے چاہیے وہ ان کے آپ کو جواب دینے چاہیے۔ کافی حد تک اگر آپ یہ کہیں کہ 21 اکتوبر کی جو میاں صاحب کی تقریر تھی اسی کی ایک شارٹ فارم جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، مجھے اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں لگی۔ وہ تو صرف یہی لگتا تھا جیسے آپ نے جو ہے وہ قوم سے خطاب کی اوپننگ کرنی تھی کہ جی میری پہلی اننگ جو ہے قوم سے خطاب کی سٹارٹ ہو گئی، اور مجھے لگ رہا ہے آگے بھی اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ میاں صاحب عام طور پہ انٹرویوز وغیرہ سے ویسے ہی کتراتے ہیں۔ تو ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پورا خطاب تھا، اس سے اگر پورے پاکستان میں 12 کروڑ ووٹر میں سے جتنے ووٹر بھی پی ٹی آئی کے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کنونس نہیں ہوا ہوگا میرے خیال میں کہ جی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ 4-5 ٹوٹ نہ گئے ہوں، کنونس نہیں ہوا ہوگا کوئی؟ نہیں، 5 بھی نہیں ٹوٹے ہوں گے میرا خیال، 4-5 بھی نہیں ٹوٹے ہوں گے اس تقریر کو سننے کے بعد۔ نون لیگ کے اپنے 4-5 نہ ٹوٹ گئے ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ میں وہ اس کے بارے میں وہ میرے خیال میں رہ بھی تقریباً اتنے ہی گئے ہیں فی الحال جو صورتحال ہے، تو وہ اس میں کیا ٹوٹنا ہے، وہ تو ہر صورت میاں صاحب کو پہلے بے گناہ سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا منصور صاحب، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ کون سی جماعت آپ کو کہاں پہ نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارا وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں ہم آگے ہیں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہمارا وزیر اعظم ہوگا، تو آپ کو کیا لگ رہی ہے سچویشن؟ دیکھیے میں تو اس کا یہ سوال اکثر اوقات آج بھی ہم جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے ہم سے یہی سوال کرتے ہیں جی آپ بتائیے الیکشنز کے اندر کون جیتے گا، تو میں اس کا ایک بڑا واضح سے جواب دیتا ہوں کہ جناب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن والے دن موسم کیسا ہوگا اور پچ کیسی ہوگی۔ اگر تو ٹرننگ پچ ہے، موسم ابر آلود ہے، تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہی ہوں گی، لیکن اگر سیدھی پچ ہے، موسم صاف ہے، اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے اور اسٹیڈیم کے اندر آنے کے لیے تمام ووٹرز کو، تمام لوگوں کو آنے کی کھلم کھلا اجازت ہوگی، تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کا دن ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے چنندہ لوگوں کو اسٹیڈیم میں اندر آنے کی اجازت دی، پچ جو ہے اس کو بھی اگر کھود کے جو ہے وہ ٹرن کر دیا گیا، موسم بھی اگر بادل چھائے رہے اس الیکشن ڈے والے دن، تو پھر کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر تو ظاہری بات ہے میچ جو ہے وہ یہی لگے گا کہ فکس میچ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ اگر تو فکس میچ کھیلا گیا تو پھر تو ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون اس وقت فیوریبل نظر آتی ہے۔ اگر تو میچ فکس نہ ہوا اور امپائروں نے جو ہے وہ فیئر پلے کے ساتھ میچ کروا دیا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی جیت جو ہے وہ یقینی نظر آتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہم نے بڑی سنی، قبولیت، کہ جی مقبولیت میٹر نہیں کرتی، قبولیت بڑی ضروری ہے۔ اب اس وقت لگتا ہے ایسے ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی قبولیت ہے پر وہ اپنی مقبولیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو میاں صاحب لگتا ہے آپ کو کہ وہ اس وقت اپنی مقبولیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کس حد تک اور کس بہتری سے لڑ رہے ہیں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟
اچھا میرے خیال میں یہ چیز جو ہے وہ دونوں سائٹس پہ ہے. اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ قبولیت تو ہے لیکن مقبولیت کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو دوسری سائٹ پہ عمران خان صاحب مقبول تو ہیں لیکن قبولیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر 76 سال سے یہی ہوتا آیا ہے کہ مقبولیت اور قبولیت جو ہے وہ آپس میں کلیش کرتے رہے ہیں. اس مرتبہ جو ہے وہ پلڑا بالکل ہی ون سائیڈڈ ہوا ہے قبولیت اور مقبولیت کے حوالے سے. ایک کے پاس قبولیت ہی قبولیت ہے لیکن مقبولیت بہت کم ہے, اور دوسری سائٹ کے پاس مقبولیت ہی مقبولیت ہے اور قبولیت جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. اب الیکشن ڈے والے دن دونوں میں سے کس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے. ماضی کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ قبولیت جو ہے وہ ہمیشہ جیتی آئی ہے, مقبولیت کا عمل دخل نسبتاً کم رہا ہے. لیکن اس مرتبہ پلڑے دونوں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک سائٹ کے اوپر جانب جھکے ہوئے ہیں. وہی بات ہے کہ دوبارہ میں وہی کہوں گا کہ موسم کیسا ہوگا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس میں اعتدال نہیں. اچھا ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں نون لیگ پہ, میاں صاحب پہ, لیکن دوسری طرف سے ہمیں اس طرح کا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب کی ذات کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. کیا یہ آنے والے سیٹ اپ کے حوالے سے کچھ چیز ذہن میں ہے نون لیگ کے جناب کے ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑے گی آگے, تو لہٰذا چیزوں کو اس نہج تک نہ پہنچایا جائے؟ دیکھیں نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ پرائیویٹ ڈسکشنز کے اندر جب ان سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جناب یہ زرداری صاحب کے جو ہیں وہ تو پھول برسا رہے ہیں لیکن بلاول صاحب کی جانب سے جو ہے وہ آگ اور گولے برسائے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا معاملہ ہے, ہمیں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ پولیٹکس ہو رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کیمپیننگ کرنی ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ پولیٹیکل کیمپین جو ہوتی ہے نا ایک باکسنگ میچ کی طرح ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک نہ ایک ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے باکسنگ رنگ کے اندر, کہ جس میں آپ کہہ سکیں جناب یہ سارا قصوروار ہے, اس کے اوپر سارا کچھ ڈال دیں. تو پیپلز پارٹی اور کیا کرے گی؟ ظاہری بات ہے 16 ماہ کی اپنی حکومت کی جو کارکردگی تھی جس میں یہ اتحادی تھے اس کا ملبہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کے اوپر تو ڈالنا ہے, اور ظاہری بات ہے نون لیگ ایک نیچرل ٹارگٹ بنتا ہے کہ اس کے اوپر سب کچھ ڈال دیا جائے. لیکن نون لیگ اس کا مائنڈ بالکل نہیں کر رہی, وہ جانتے ہیں کہ یہ بیسکلی صرف پالیٹکس ہو رہی ہے, آپ الیکشن ہونے دیں. اگر ان دونوں نے اتحاد نہ کیا تو پھر چاہے جو مرضی کر لیجیے گا, یہ دونوں اسی طرح جس طرح 16 ماہ کی حکومت میں انہوں نے اتحاد بنایا تھا دوبارہ اسی طرح اتحاد بنا لیں گے. اچھا اب ایک اور چیز کا ذکر ہو رہا ہے خاص کر پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ جی وزیر اعظم بھی ہمارا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ صدر بھی ہمارا ہو. وزیر اعظم کی جنگ تو چل ہی رہی تھی لیکن اگلے آنے والے سیٹ اپ میں صدر کہاں سے آئے گا؟ صدر کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی بڑی سیاسی جماعت سے آئے گا؟ مولانا صاحب کا بھی نام آتا ہے, کیا یہ بھی ایک اہم عہدہ ہوگا جس کے اوپر بہت ساری منورنگ کرنی پڑے گی لوگوں کو؟ دیکھیے اگر تو جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکشن ریزلٹس کو اس وقت پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم لوگ لے جائیں گے, نمبر ہمارے پاس آ جائیں گے, سیٹس ہمیں مل جائیں گی, تو اس کے بعد مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کا اور پریزیڈنٹ کا عہدہ جو ہے دو بڑے اتحادیوں کے درمیان آپس میں ڈیوائیڈ ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ لاکھ کوششیں کر لیں لیکن فی الحال مجھے وہ فرنٹ رنر کے طور پہ نظر نہیں آتے. ان کی بڑی پرانی خواہش ہے, بلکہ کئی دہائیوں پرانی خواہش ہے کہ کسی طرح انہیں صدارت مل جائے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس مرتبہ بھی پوری ہوتی نظر نہیں آئے گی. یہ تو بڑی زیادتی ہے ہوگی اگر ایسا نہ ہوا تو. نہیں وہ تو اس طرح میری اور آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہم لوگ کسی دن اس ملک کے وزیر اعظم نہیں, میری تو خواہش تھی مجھے اس میں نگراں کابینہ میں ہی لگا دیتے, پر ہمیں تو کسی نے نہیں لگایا. نہیں وہ ہم دونوں کے پاس وہ کریڈینشلز نہیں ہیں, نہ ایسے تعلقات ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا اب آگے جو یہ حکومت بنے گی, ایک چیز کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان میں استحکام آنا چاہیے, ہمیں معاشی استحکام کی بھی ضرورت ہے. تو کیا یہاں پہ کوئی قومی حکومت ٹائپ کی گنجائش بنے گی؟ اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کو اس سارے اتحاد میں آپ بالکل مائنس سمجھتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ان کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے, جیسے ان کے کچھ لوگ منتخب ہو کے آئیں وہ سائیڈ چینج کر لیں یا کوئی آزاد آئیں, کوئی کچھ ایسا سیناریو آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی میرے خیال میں آپ بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. مجھے انفارچونیٹلی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ وہ جو ایک ڈرٹی پالیٹکس یہاں پہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ فارورڈ بلاکس بنتے ہیں سیاسی جماعتوں کے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی انفارچونیٹلی مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشنز ہو بھی گئے اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک سائزبل نمبر لے بھی لیا تو اس کے بعد بھی فارورڈ بلاکس کا سلسلہ جو ہے وہ ضرور بنے گا. قومی حکومت ہی مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپس میں قومی حکومت بنے گی اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ افراد جو فارورڈ بلاک میں اگر نہیں آ سکیں گے تو ان کو اپوزیشن کی سیٹوں کے اوپر بیٹھنے کا موقع جو ہے وہ دیا جائے گا. اور ذہن میں رکھیے گا جو استحکام کی آپ نے بات کی, استحکام صرف ایک صورت میں برقرار رہے گا اگر لوگ سڑکوں پہ نہ نکلے. اگر تو پاکستان کی سڑکیں آپ نے کلیئر رکھی
تو پھر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. لیکن اگر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور جوک در جوک نکل آئے تو پھر استحکام لانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. تمام اسکیمیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, نہ بریانی کام کرے گی, نہ گاڑیاں کام کریں گی, نہ موٹر سائیکلیں کام کریں گی. اس کے بعد صرف اور صرف وہ لوگ جو سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے احتجاج کرنے کے لیے, پھر صرف وہی کام کریں گے. منصور علی خان صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ منصور علی خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جو انتخابات ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد کس قسم کا سیناریو بنتا ہے, کس قسم کی حکومت آتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت آئے جو عوام کی نمائندہ حکومت ہو, حقیقی معنوں میں نمائندہ حکومت ہو. اگر عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ آئیں, تحریک انصاف کو دیتے ہیں تو وہ آئیں, نون لیگ کو دیتے ہیں تو وہ آئیں. جب تک حقیقی عوامی نمائندہ حکومت نہیں آئے گی تب تک اس ملک میں اس طریقے سے استحکام نہیں آ سکے گا. اور وہ حکومت لانے کے لیے جو پہلی مشق ہے, جو پہلی چیز ہے, وہ ہے انتخابات. اب ہم ان کی طرف جا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان میں ایک مستحکم حکومت آئے گی, معاشی طور پہ ہم مستحکم ہوں گے اور حالات بہتر ہوں گے. اگلے ہفتے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.